اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے المستعان۔ اس کا معنی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس نے کہا بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، تو صبر ہی اچھا ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ اس آیت میں یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں سے خطاب کر رہے ہیں جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کے بھیڑیے کو کھا جانے کی خبر من گھڑت جو تھی وہ سنائی۔ اب یعقوب علیہ السلام جو تھے کیونکہ پروفٹ تھے اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ صبر ہی اچھا ہے اور مدد صرف اللہ سے ہی چاہی جا سکتی ہے ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ اگر ہم غور کریں تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں تھا، بیٹے کو کھو دینا، وہ بھی وہ بیٹا جس سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا اور آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا اس کی زندگی ہے یا میں اس سے دوبارہ مل پاؤں گا یا نہیں۔ پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد کی کہ انہوں نے اس واقعے کے بعد بھی اتنے سالوں اپنے انہی 11 بیٹوں کے ساتھ زندگی بھی گزاری اچھے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف علیہ السلام سے بھی ملا دیا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال رب احکم بالحق، کہہ دیجئے اے میرے رب فیصلہ فرما دیجئے حق کے ساتھ، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان ہے، مددگار ہے ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ اگر ہم غور کریں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کو المستعان کے نام سے پکارا گیا ہے ان معاملات کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی مدد اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تب ضرورت ہوتی ہے جب کوئی لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہوں، آپ کسی سخت آزمائش سے گزر رہے ہوں لوگوں کی طرف سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اگر اس کو صحیح دل سے پکارا جائے۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ المستعان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ الغنی المستعان ہے، اپنی بے نیازی کے ساتھ مددگار ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، جبکہ وہ ساری مخلوقات کی مدد کرتا ہے ہر معاملے میں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ الحی القیوم المستعان ہے، یعنی کہ وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے، جو ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ ہوگا اویلیبل، اور قائم رکھے ہوئے بھی ہوگا، رکھنے والا بھی ہوگا، تو وہی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے باقی تمام صفات کے ساتھ بھی یہ نام آتا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے المستعان ہونے کی صفت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے ہر معاملے میں، جیسے کہ انسان کو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں بھی اللہ کی مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ سے اجتناب کے لیے بھی چاہیے، فائدے مند معاملات حاصل کرنے کے لیے بھی چاہیے، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی مدد ہی چاہیے انسان کو۔ انسان اللہ کی مدد کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنا جو ہے وہ دو بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے، ایک اللہ پر یقین اور اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، اگر سر درد ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ کوئی میڈیسن کھا لوں سر ٹھیک ہو جائے گا درد۔ تو یہ جو میڈیسن ہمارے ذہن میں آتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیونکہ میڈیسن کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے ذہن میں میڈیسن آتی ہے، جبکہ وہ نہیں آنی چاہیے۔ فرسٹ پرائیورٹی میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس لیے ہمارے ذہن میں نہیں آتی کیونکہ ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے۔ اب جب کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، ہر معاملے میں اس سے مدد چاہی جا سکتی ہے، تو پھر انسان سب سے پہلے اپنے ذہن میں اللہ کو لے کر آئے گا کہ یا اللہ تو ہی ہے جس نے میری اس تکلیف کو دور کرنا ہے، میری مدد کرنی ہے، اس دوا کے ذریعے میری مدد فرما۔ پھر اس کا بھروسہ جو ہے وہ دوا کے اوپر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کی جو مدد ہے اس کے دو بنیاد ہیں، یقین اور اعتماد اللہ پر۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ کی ہی اطاعت کرنے میں انسان کو اللہ کی ہی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر معاملے میں بھی مدد چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کے معاملے میں بھی، یعنی انسان کی اپنی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خود کہے کہ میں بہت نیکوکار ہوں، بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا، اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے، اللہم اعنا علی ذکرک وعلی شکرک وعلی حسن عبادتک،
اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں اور اپنی بہترین عبادت کرنے میں۔ یعنی ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے۔